السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كاشف البلاء مسدي النعماء واسع الفضل والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملجأ في دفع البلاء والوباء والبأساء. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد البررة الأتقياء. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأزكياء الأنقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ. جو اللہ سے ڈرا، اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے. اے مسلمانوں، دیکھا تم نے یہ چھوٹا سا وائرس کس طرح ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، سب کو مشغول کر دیا، جس کی وجہ سے سارے راستے کٹ گئے، سفر منع ہو گیا، سارے کام رک گئے، اور ساری دنیا کی حکومتوں نے اپنے سارے عملے کو اس میں لگا دیا، اپنی ساری طاقت کو اس کے دفاع کے لیے اور اس سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا، اور لوگ اپنے گھروں سے نکلنے سے رہ گئے، گھروں میں پھنس گئے، مدرسے بند ہو گئے، سکولز بند ہو گئے، حتیٰ کہ مسجدیں اور وہ مسجدیں جن میں جمعہ ہوتی ہیں سب تالے پڑ گئے. پورے 74 دن 74 ڈیز مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے. 11 جمعے ظہر کی شکل میں انہوں نے ادا کیا، یہاں تک کہ عید الفطر بھی آیا، لوگ عید کی نماز بھی اپنے گھروں میں پڑھ لیے. ان پورے 74 دنوں میں مسلمان سنتے رہے، مؤذن کہتا رہا، صلو فی بیوتکم صلو فی بیوتکم، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. حقیقت میں یہ بہت بڑے حادثات ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ نصیحتیں اور عبرت کی باتیں ہیں. ایسے موقع پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان 5 اہم عبادتوں کی طرف توجہ دے اور ان سے کسی طرح غافل نہ ہو. پہلی عبادت اللہ رب العالمین کی شکر گزاری، جس نے ہمیں ہماری مسجدوں کی طرف لوٹا دیا، جس نے ہمیں ایک مدت تک دور رہنے کے بعد مسجدوں سے پھر مسجدوں میں آنے کی توفیق دی. مسجدوں میں آنا آپ کے لیے مبارک ہو. اللہ کے گھروں کی طرف آپ کو خوش آمدید. اللہ کی زمین میں سب سے اچھی اور پیاری جگہوں کی طرف آپ کے لیے سواگت ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے. حقیقت میں یہ ان کے دنیا کی جمع کردہ پونجی سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. اور ہم یہ جان لیں، اے اللہ کے بندو، مسجدوں کی طرف، جمعہ کی نمازوں کی طرف یہ دوبارہ لوٹ آنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وبا ختم ہو چکا ہے، یہ وبا پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے. نہیں، بلکہ ہمیں اپنی احتیاطی تدبیر استعمال کرنا چاہیے، اور اس سے بچاؤ کے لیے جو آفیشیل ادارے کام کر رہے ہیں ان کی رہنمائی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ان میں پیش ہیلتھ منسٹری اور اسلامی وزارت، اللہ رب العالمین انہیں ان کے ان کاموں پر بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور ایسے موقع پر ہم
اس وائرس کے معاملے کو ہلکا نہ جانیں اور اس میں جو کچھ استثنائی صورتیں ہیں ان کا خیال ضرور رکھیں۔ دوسری عبادت صبر کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمارے لیے مقدر فرمایا ان پر ہم صبر کریں۔ جی ہاں، صبر جو اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، صبر جس کا کوئی رشتہ دار اس کے سبب مر گیا، صبر جس کا اس کورونا کی وجہ سے مالی خسارہ ہوا، صبر جس نے اپنی نوکری اور اپنی کمائی کا ذریعہ کھو دیا، صبر جس کی وجہ سے لوگوں سے ملنے سے ہم دور رہے، یہ تمام کے تمام اللہ عز و جل کی اس خوشخبری پر یقین رکھیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا پورا پورا بدلہ بے حد و حساب دیا جائے گا۔ تیسری عبادت اللہ کے ساتھ حسن ظن کی عبادت ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن، مسلمان اس کورونا جیسی مصیبت میں اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ زندگی گزارے، حتیٰ کہ اگر یہ دردناک صورتحال میں اگر کوئی گر گیا، پھنس گیا، تو وہ بھی یقیناً یہ ان کے لیے بہت بھاری چیز ہے، لیکن مصیبتیں جس قدر سخت ہو جاتی ہیں، اللہ کی بے پناہ رحمتوں کی خوشخبریاں بھی لے کر آتی ہیں۔ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھو، اس لیے کہ وہی ہے جو مشکلات کے بعد آسانیاں لے آتا ہے، جو تنگیوں کے بعد کشادگیاں لے آتا ہے۔ چوتھی عبادت تفکر اور سوچ بچار کی عبادت۔ جی ہاں، کس چیز میں؟ اللہ کی عظمت اور اس کی قوت کے بارے میں فکر کرنا۔ یہ کورونا کی مصیبت یہ واضح کر دیا، ثابت کر دیا کہ انسان اپنی قوت میں کتنی بلندی کو پہنچ جائے، اپنی چالاکی اور ہوشیاری میں کس اعلیٰ چوٹی کو پہنچ جائے، وہ اللہ کی قوت اور اس کی قدرت کے سامنے بالکل ہیچ ہے۔ کوئی چیز اسے اللہ کی قدرت سے، طاقت سے بچانے والی نہیں ہے۔ ذرا غور تو کرو، یہ وائرس کس قدر انسانوں کے تحرکات کو اور تمام دنیا کی حکومتوں کے کام کاج کو کس طرح سے مشلول کر دیا تھا۔ یہ وائرس جو انسانی بال کے 1000 حصوں میں سے ایک حصے سے بھی کم ہے، اتنا چھوٹا، لیکن اللہ رب العالمین کی وہ قوت، اللہ رب العالمین کی وہ قدرت یہاں واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ ہر چیز سے عظیم ہے۔ اس کے سامنے کسی کی کوئی قوت و طاقت نہیں چل سکتی۔ انسان کو خود ہی ڈرنا چاہیے، اس کے سامنے عاجزی و انکساری کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی قوت کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے اس طاقتور اور عظیم قدرت کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ جانتے ہوئے اسی سے گڑ گڑانا چاہیے۔ لوگوں کو ایسے موقع پر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بھی فکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی فکر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ نعمتیں جن سے وہ اب تک غافل تھے، اس سے پہلے نعمت جو گھر سے باہر نکلنے کی تھی کہ جب چاہے تب باہر نکل سکتے ہیں، جب چاہے تب آ سکتے ہیں، جس میں کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی چیک پوائنٹ پہ
روکے اور پوچھے جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اور اسی طرح سے نعمت، سفر کی نعمت، کہ انسان جب چاہے جہاں چاہے سفر کرے، اور ان سے بڑھ کر عمرہ کی نعمت کہ ایک مسلمان جب چاہے تب عمرہ کر سکتا تھا، لیکن اب لوگوں کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ وہ دن لوٹ آئے جب ہماری زندگی نارمل حالت پر ہو۔ تو ایسے موقع پر ہم جن نعمتوں میں زندگیاں گزار رہے تھے ان نعمتوں کے بارے میں فکر کریں اور ان کی قدر کریں۔ پانچویں عبادت توبہ اور اللہ سے گڑ گڑانے کی عبادت ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ کوئی بھی بلا اترتی ہے وہ ہمارے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے ہے، اور کوئی بھی بلا اٹھا لی جاتی ہے تو وہ ہمارے توبہ استغفار سے ہے۔ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے گڑ گڑائیں۔ جی ہاں، توبہ کے ذریعے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، توبہ اور استغفار ہی کے ذریعے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ نے سچ فرمایا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کاش کہ وہ لوگ جب مصیبت میں گرفتار ہو گئے گڑ گڑانے لگتے، اے اللہ تو ہر طرح کی بلا، ہر طرح کے وبا کو ہم سے دور کر دے، اے پروردگار ہر طرح کے برے اخلاق، برے اعمال اور بری بیماریوں سے ہمیں دور رکھ۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، اما بعد۔ اس مبارک موقع پر ہم مملکت عربیہ سعودیہ کے ذمہ داروں اور ولاۃ امر کا بہترین انداز میں بھی شکر ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اس کورونا کے دفاع کے لیے اپنی ہر طرح کی قوتوں، طاقتوں، سہولیات کو صرف کیا اور اپنی حکومت کے تمام قسم کے عملے کو اس میں لگا دیا، اور ہر طرح کے امکانیات کو لوگوں کے لیے آسان کیا۔ اس میں خود دیسی نہیں بلکہ یہاں جو پردیسی رہتے ہیں سب کا علاج، سب کے لیے آسانیاں اور فراوانیاں مہیا کی، اور کورونا کے بیماری اور اس میں پھنسے ہوئے لوگوں کے علاج معالجہ کے لیے دیسی پردیسی کی تفریق کیے بغیر سب کا علاج کرتا رہا۔ اے اللہ تو ہمارے ان ولاۃ امور، ہمارے حکومت کے سرکردہ لوگوں کو بہترین انداز میں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، اور انہیں ہر طرح کی برائیوں سے بچا دے۔ اے اللہ ہر طرح کا خیر و بر و احسان تو ان کو مزید عطا فرماتا رہا۔ اے اللہ کے بندو، خود اللہ جو کام کرتا ہے اس کا حکم ہمیں بھی دیا، وہ کیا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی ازواجہ وذریتہ واصحابہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آمنا فی اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا وأيد بالحق امامنا۔ اللہم ارفع عنا هذا البلاء، اللہم ارفع عنا هذا الوباء، اللہم ارفع عنا هذا الوباء، اللہم ارفع عنا هذا الوباء۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، کرونا وائرس کی وجہ سے 74 دن کے بعد آج پہلی بار جمعہ کی نمازیں سعودی عرب میں ادا کی گئیں۔ یہ خطبہ جو اردو میں ابھی آپ نے سنا، فضیلت الشیخ دکتور صالح بن فریح
البہلال نے جامع حسین ابن علی زلفی شہر میں بروز جمعہ 13 شوال 1441 ہجری میں دیا. اس کا آپ نے ترجمہ سن لیا. آگے خود بھی دوسروں کو شیئر کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچا کر زیادہ اجر حاصل کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.